حسین بن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیها من الدعاة الی طاعتک والقادة الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ صلوات علی محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، سلسلہ مجالس کی آج یہ دوسری نشست ہے۔ کل میں نے موضوع آپ کے سامنے رکھا تھا عباد الرحمن، کہ رحمان کے بندے کون۔ یہ سورہ مبارکہ فرقان کا آخری پیراگراف آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ جہاں پروردگار عالم نے اس عنوان کو پیش کیا اور پھر 12 اوصاف گنوائے ہیں کہ یہ 12 صفتیں جن میں پائی جاتی ہیں یہ وہ ہیں کہ جنہیں رحمان کے بندے شمار کیا جانا چاہیے۔ کل میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جو مشرکین مکہ تھے انہیں لفظ رحمان سے چڑھ تھی، وہ وحشت کا احساس کرتے تھے، اجنبیت کا احساس کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ لفظ اللہ سے مانوس تھے۔ لفظ اللہ ان کے لیے اجنبی نہیں تھا مگر لفظ رحمان ان کے لیے اجنبی تھا۔ اور خود قرآن مجید کی تعبیر یہ ہے کہ اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو خدا رحمان کے سامنے تو یہ سوال کرتے ہیں مر رحمان، یہ رحمان ہے کون؟ اور اصرار خدا اس بات پر ہے کہ اگر تمہیں رحمان سمجھ میں نہیں آیا تو پھر رحمان کی عبادت بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہی وہ بات کہ جسے میں نے معصوم کے قول کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا اصول کافی کے اندر کتاب العقل والجہل، کہ جہاں معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ العقل ما عبد بہ الرحمن، کہ یہ عقل ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے، کہ اگر انسان صاحب عقل ہے تو رحمان کے رحمانیت کے عمومی دسترخوان سے استفادہ کرتے ہوئے کبھی وہ موقع آئے گا کہ جب وہ خدا رحمان کے بارے میں غور کرنے لگے کہ یہ ہے کون کہ جو مجھ پر اتنی عنایتیں کر رہا ہے، اور جب وہ عنایتیں اسے سمجھ میں آ جائیں گی تو پھر سجدہ ریز ہونے میں، عبادت میں اسے کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی، کوئی تکلف بھی نہیں ہوگی، وہ بخوشی پروردگار عالم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک غور طلب بات یہ ہے برادران عزیز کہ یہ پروردگار عالم کی جو عبادت، یہ عبدیت، یہ جو جذبہ ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک ایسا جذبہ انسان کے اندر رکھا گیا ہے کہ اگر اس کے اوپر انسان عامل ہو جائے، یعنی اس کو انجام دینے لگے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی رفعت، اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، اگر کسی مخلوق کی بندگی انسان اختیار کرے تو اس میں پستی ہے، اس میں ذلت ہے، اس میں انسان کی توہین ہے، اس لیے کہ اس نے یہی نہیں جانا کہ وہ ہے کیا۔ اس دنیا کے اندر نوع کے اعتبار سے انسان سے بالا تر کوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ فرشتے بھی نہیں ہیں، انسان سے بالا تر پھر کوئی نہیں ہے۔ پھر جو کوئی بھی ہے وہ انسان ہی میں ہے کہ جو انسانوں کے لیے رول ماڈل قرار پاتا ہے،
پھر وہ ایسا ہے کہ جو انسانوں کا فخر ہے. یہ انسان کو پروردگار عالم نے ایسا لچکدار بنایا ہے کہ اگر وہ گرنا چاہے تو جانوروں سے نیچے جا سکتا ہے، اور اگر وہ بلند ہونا چاہے تو فرشتوں سے اوپر ہو سکتا ہے. یہ پوٹینشیل پروردگار عالم نے انسان کے اندر رکھا ہے، صلاحیت. لیکن یہ پوٹینشیل کیا کسی اور کے اندر بھی ہے؟ جواب جی نہیں. محدود صحیح، مگر یہ پوٹینشیل بھی جنات کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے. مگر وہ تو جنات کہلاتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے. ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے جن، جن کو جن اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دکھائی نہیں دیتا ہے. لما جن علیہ اللیل، کسی چیز کے پوشیدہ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جب آپ کسی کو کہتے ہیں مجنون تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کی عقل پوشیدہ ہو چکی ہے، یعنی جو اس کے کام ہیں ان کے اندر عقل کا عمل دخل دکھائی نہیں دیتا، چونکہ وہ مجنون ہے. مجنون کا مطلب جس کی عقل کے اوپر جنون آ چکا ہے، یعنی اس کی عقل چھپ چکی ہے، اب وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا. بچہ جو ماں کے شکم میں ہوتا ہے اس کے لیے عربی میں لفظ ہے جنین. وہ جنین بھی جن سے ہی نکلا. اس کو جنین اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ شکم مادر میں چھپا ہوا ہوتا ہے، ابھی وہ ظاہر نہیں ہوا. جب وہ ظاہر ہو جائے گا تو پھر جنین نہیں کہلائے گا، پھر تو وہ ظاہر ہو گیا. اسی طریقے سے جنت کو جو جنت کہا گیا اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ باغ میں ایسا باغ کہ جس کے اندر درخت اتنے زیادہ ہوں کہ گویا وہ سب کچھ چھپا لیں، اس کی وجہ سے اس کو جنت کہا جاتا ہے. تو آپ غور فرمائیے گا، پوٹینشیل کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے یہ صلاحیت پروردگار عالم نے محدود صحیح مگر جنوں کے اندر رکھی. مگر انسان میں یہ پوٹینشیل اپنے عروج پر ہے. اس کے اندر دونوں طرف جانے کا امکان موجود ہے. وہ یا ادھر بھی جا سکتا ہے ادھر بھی جا سکتا ہے. بلند ہو تو فرشتوں سے اوپر چلا جائے، اور اگر پست ہونا چاہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جائے. یہ وہ بات ہے کہ جس کو اگر آپ معراج السعادہ اخلاقیات کے اوپر ایک بہت اچھی کتاب مانی گئی ہے علامہ نراقی کی، اور یہیں لاہور سے اس کو شائع کیا گیا. اس کا اردو ترجمہ جامعۃ المنتظر ہی نے شائع کیا تھا غالباً، اگر میں غلطی نہیں کر رہا. تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے علامہ نراقی کی یہ بہترین کتاب مانی جاتی ہے علم اخلاق میں. تو وہاں مقدمے ہی کی بحث کے اندر اس حدیث کو انہوں نے نقل کیا ہے کہ جس کے اندر معصوم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر عقل بھی ہے، خواہشات بھی ہے اور غصہ بھی ہے. یہ تینوں چیزیں انسان کے اندر رکھی گئی. عقل بھی ہے، اس کے اندر خواہش بھی ہے، اور اس کے اندر غصہ بھی ہے، غضب بھی ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ انسان فیوریس ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، تو یہ اس کا قوت غضب کا استعمال ہے. ایک انسان ہے اس کے اندر خواہش ہے، وہ پیسہ کمانا چاہتا ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے، وہ کھانا کھانا چاہتا ہے. یہ تمام تر چیزیں کیا ہیں؟ یہ خواہشات ہیں. کیا ان کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے؟ جواب جی نہیں. ایک پاگل انسان ہے، بھوک تو اس کو بھی لگتی ہے. غصہ، ایک مجنون ہے اس کو بھی غصہ آتا ہے، تو اس کے لیے عقل ہونا ضروری نہیں. معصوم فرماتے ہیں یہ تین صفات پروردگار عالم نے انسان کے اندر رکھی ہیں، عقل بھی ہے، خواہش بھی ہے، غصہ بھی ہے. کہ جانوروں میں جا کر دیکھو تو وہاں پر تمہیں خواہش نظر آئے گی، غصہ نظر آئے گا، عقل نظر نہیں آئے گی. ان کے اندر ایک چیز کم ہے. ان کے پاس پروردگار عالم نے خواہشات کو رکھا ہے. شیر ہے، چیتا ہے، کتا ہے، یہ سب جانور ہیں، پرندے ہیں. ان کو بھی اگر تم دیکھو گے تو ان کے اندر تمہیں خواہشات نظر آئے گی. کھانا ان کو بھی چاہیے، پیاس ان کو بھی لگتی ہے. اپنے حساب سے مختلف خواہشات ان جانوروں کی ہیں. ان کو بھی غصہ آ جاتا ہے، شیر بھی دھاڑتا ہے. اسی طریقے سے جو مختلف پرندے ہیں وہ بھی اپنے غصے اور غضب کا اظہار کرتے ہیں. مگر کیا تم نے کبھی دیکھا کہ ان کے اندر کوئی ترقی ہو؟ کیا وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں؟ جواب جی نہیں. جس طریقے سے ان کو پروگرام کر دیا گیا ہے وہ اسی کے مطابق چل رہے ہیں اور چلے آ رہے ہیں. شہد کی مکھی پہلے بھی چھتا بناتی تھی، آج بھی چھتا بناتی. چوہا پہلے بھی بل بنا کر رہتا تھا، آج بھی بل بنا کر رہتا. تو آپ غور فرمائیے کہ ان کے اندر پروردگار عالم نے ایک پروگرام رکھا ہے جس کو ہدایت تکوینی کہا جاتا ہے، فطری ہدایت کہا جاتا ہے. ایک جبلت ہے کہ جو رکھ دی گئی ہے، انسٹنکٹیو میٹر ہے. جس طریقے سے ان کو بنا دیا گیا وہ اسی طریقے سے چل رہے. جو گوشت خور جانور ہیں وہ گوشت کھائیں گے، جو سبزی خور جانور ہیں وہ سبزی کھائیں گے. جو سبزی خور ہیں وہ گوشت خور نہیں بنتے، جو گوشت خور ہیں وہ سبزی خور نہیں بنتے. ان کو الگ سے کسی نبی نے آ کر نہیں کہا کہ تمہیں گھاس کھانی ہے، اور اس کو کسی نبی نے آ کر نہیں بتایا کہ تمہیں گوشت کھانا ہے. ان کو بنایا ہی اس طریقے سے گیا ہے، اور وہ اپنی اسی جبلت کے ماتحت چل رہے ہیں، چلتے چلے آ رہے ہیں، اسی طریقے سے چلیں گے. ان میں جو تھوڑی بہت تبدیلی بھی آتی ہے وہ انسان کی وجہ سے آتی ہے. انسان جب اس کو ٹرین کرتا ہے، انسان جب اس کو تربیت دیتا ہے تو اس کے اندر آپ کو کچھ تبدیلی نظر آئے گی. مثلا کتا ہے، اس کو آپ ٹرین کر دیجئے تو وہ سونگھ کر اب بتانے لگے گا
کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو ممنوع ہے، کہ جس کے اوپر پابندی ہے، تو یہ انسان نے اس کو سکھایا، لیکن کیا خود اس کے اندر ایز آف اٹس اون یہ بات موجود تھی؟ جواب جی نہیں، پوٹینشیل جو تھا بھی اس کو ایکسپلائٹ کیا انسان نے۔ تو آپ دیکھیں گے اور غور کیجئے گا کہ ان کے اندر خواہشات ہیں، جانوروں میں، جانوروں کے اندر غصہ ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں، مگر کیا اس میں عقل ہے؟ جواب جی نہیں، عقل نہیں ہے۔ جیسا اس کو بنایا ہے وہ اسی طریقے سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ جو مثالیں میں نے آپ کو دی کہ چڑیا گھونسلہ بنا کر رہتی ہے، پہلے بھی رہتی تھی، آج بھی رہتی ہے، آئندہ بھی اس کے اندر تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ شہد کی مکھی چھتا بنا کر رہتی تھی، آج بھی اسی طریقے سے ہے، آئندہ بھی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ چوہا بل بنا کر رہتا تھا تو آج بھی بل بنا کر رہتا ہے، آگے بھی اس کا کوئی تبدیلی کا ارادہ نہیں ہے۔ وہ بل بناتا ہے اور بل بنانے کا کوئی بل بھی نہیں دیتا ہے۔ یہ مصیبت تو صرف ہمارے انسانوں کے ساتھ ہے، مگر آپ انسانوں کے کیس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تبدیلی نظر آئے گی، آپ کو اس کے اندر مسلسل ریفارمز نظر آئیں گے، امپرومنٹ نظر آئے گی۔ وہ جو کبھی غاروں کے اندر رہا کرتا تھا آج محلوں اور بنگلوں کے اندر رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ وہ جو کبھی گھوڑوں کے اوپر سفر کرتا تھا آج اس کے پاس سواری کی مختلف قسمیں ہیں یا نہیں؟ وہ جو کسی زمانے میں دور دراز کا سفر اونٹوں پر طے کرتا تھا آج ہوائی جہاز کے ذریعے سے سفر کر رہا ہے یا نہیں کرتا؟ تو آپ غور فرمائیے، تو یہ انسان کے پاس کیا ایسی صلاحیت ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ جناب معلوم سے مجہول تک پہنچنے کا اور مجہول کو معلوم بنانے کا یہ صلاحیت والا معاملہ یہ پروردگار عالم نے انسان میں رکھا ہے۔ تو وہ دنیاوی اعتبار سے تو ترقی کرتا ہے، مگر کیا دینی اعتبار سے بھی ترقی کرتا ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ ترقی کرنے لگے تو یہ وہ انسانیت کی معراج ہے کہ جو اس نے حاصل کرنا شروع کر دی۔ اب آپ غور کیجئے، معصوم یہ فرماتے ہیں انسان کے اندر تینوں چیزیں ہیں، جانوروں کے اندر خواہشات ہیں، غصہ ہے، عقل نہیں ہے۔ اب آپ رکھیے فرشتوں کو، فرشتوں کے اندر عقل ہے مگر فرشتوں کے اندر نہ خواہش ہے نہ ہی ان کو غصہ آتا، نہ ان کے اندر خواہش رکھی گئی نہ ان کے اندر غصہ رکھا گیا، ان کے اندر عقل ہی عقل ہے، کوئی طلب نہیں ہے۔ اور یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ متوجہ ہیں اور ہماری بوجھل باتیں بھی آپ ہضم کر پا رہے ہیں، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ آج میں سوچ کر آیا تھا کہ ہاتھ ہلکا رکھنا ہے، مگر معذرت چاہتا ہوں ابتدائی کے اندر یہ کچھ منطقی اور ایسی کچھ فلسفیانہ باتیں آنا شروع ہو گئیں، لیکن پھر بھی میں اپنے نوجوان دوستوں کے حسن سماعت پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ بزرگان تو ویسے ہی واقف ہیں، بزرگان تو ویسے ہی آگاہ ہیں، مگر ذرا توجہ کیجیے گا اس بات پر کہ آپ ذرا دیکھیے برادران عزیز، پروردگار عالم نے مشرکین کے مطالبے کے باوجود کسی فرشتے کو رسول نہیں بنایا، امام نہیں بنایا۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ اگر خدا کو کسی کو رسول بنانا تھا تو فرشتوں میں سے کسی کو بھیج دیتا تو ہم ایمان لے آتے۔ جو مختلف بیہودہ اعتراضات انہوں نے کیے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر خدا کسی فرشتے کو بھیج دیتا تو ہم مان لیتے، مگر خدا نے فرشتوں میں سے کسی کو کیوں نہیں بھیجا، انسانوں میں سے کسی کو رسول کیوں بنا کر بھیجا؟ قرآن کا جواب کیا ہے اس بارے میں؟ قرآن کا جواب یہ ہے کہ اگر لو کانا فی الارض، اگر زمین پر فرشتے چل رہے ہوتے اور ان کے لیے کسی رسول کو بنانا ہوتا تو ہم فرشتوں ہی میں سے کسی کو رسول بناتے، مگر ہم نے رسول فرشتوں کے لیے نہیں بنایا ہے، انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ جب انسانوں کے لیے بنایا ہے تو اسی کو رسول بنایا جا سکتا ہے جو انسانوں میں نمایاں ترین فرد ہو۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ یعنی یہ تو اعلان ہے، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ ضروری کیوں ہے؟ برادران عزیز بہت ضروری ہے۔ دیکھیے پیغامبر کا کام صرف پیغام سنانا نہیں ہے، پیغامبر کا کام صرف پیغام سنانا نہیں ہے، اس کو رول ماڈل بھی بننا ہے۔ جب اس کو رول ماڈل بننا ہے تو وہ رول ماڈل بن نہیں سکتا جب تک اس کے اندر بھی وہ خواص موجود نہ ہو کہ جو عام انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ وہ ان سے ممتاز ہوگا کردار کے اعتبار سے۔ یعنی اب میں اپنی بات کو آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ تصور کیجئے کہ جناب جبرائیل رسول بنا کر بھیجے گئے، فرض کیجئے، منطق کے اندر کہتے ہیں کہ فرض محال تو محال نہیں ہے، یہ نہ ہوا نہ ہونا تھا، مگر فرض محال تو محال نہیں ہے، جیسے خود پروردگار عالم اپنے بارے میں کہتا ہے کہ لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا،
اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی خدا ہوتا تو فساد مچ جاتا. نہ خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہے نہ فساد مچا. غور فرمایا آپ نے. یہ ایک فرض ہے، ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن، ایک ایزمپشن، ایک مفروض. قرآن مجید نے اس طریقے سے باتوں کو سمجھایا ہے. اب میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ ذرا فرض کیجئے کہ اگر جناب جبرائیل کو رسول بنا کر بھیج دیا گیا ہوتا کہ جاؤ اور جا کر لوگوں کے درمیان رسول بن جاؤ اور ان کو پیغام دو. اب جناب جبرائیل تشریف لائے اور لوگوں کو انہوں نے پیغام دیا. پیغام کیا دیا؟ بھئی ایک اللہ کی عبادت کرنے کا کہ ہم نے مان لیا، ایک اللہ کی عبادت کریں گے. سارے شرفا تشریف فرما تھے، سب نے مان لیا. کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے رسول مانو. گا کہ جی یہ بھی مان لیا ہم نے. ایک قیامت کا دن حساب کتاب ہوگا کہ ہم یہ بھی مان لیا. اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی خدائے عادل نے تمہارے لیے ایک پیغام بھجوایا ہے. کہ فرمائیے کیا پیغام؟ کہ پیغام یہ ہے کہ تم سب کو صبح کو اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنا ہوگی. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے پڑھیں گے. اب ہم نے پوچھا کہ آپ بھی پڑھیں گے؟ ہم کن سے پوچھ رہے ہیں یہ سوال؟ جناب جبرائیل سے کہ بھئی آپ رسول ہیں تو آپ بھی پڑھیں گے یا بس ہم کو پیغام دیں گے اور چلے جائیں گے؟ کہا کہ نہیں میں بھی پڑھوں گا. اب اگلا سوال، ہم کریں نہ کریں نوجوان تو ضرور کریں گے. جناب جبرائیل کو بھی چھوڑیں گے تو نہیں. نوجوان سوال کریں گے کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے، آپ جبرائیل ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ فرشتے ہیں، تو آپ بھی نماز پڑھیں گے؟ کہ جی بالکل، میں تو بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ نماز پڑھوں گا. اور ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو نیند آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں نیند نہیں آتی. تو اعتراض تو ہوگا کہ جب آپ کو نیند نہیں آتی ہے تو آپ نماز فجر پڑھیں گے تو کون سا کارنامہ انجام دیں گے؟ یہ تو ہم سے پوچھیے کہ نیند میں کیا مٹھاس ہوتی ہے. فجر کے موقع پر بستر کو لات مارنا اتنا آسان تھوڑی ہے، آپ کو کیا پتہ. اب یہ رسول جو ہے وہ ناک آؤٹ ہو رہا ہے. ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر یہ رسول ناک آؤٹ ہو جائے گا. اگر کوئی سوال کرے کہ آپ کو سردی گرمی لگتی ہے، کہا کہ نہیں مجھے تو یہ بھی نہیں لگتی. تو سخت سردی کا موسم ہو اور فجر کی نماز کے لیے وضو کا پانی ڈالنا پڑے تب آپ کو پتہ چلے کہ ٹھنڈک میں، سردی میں، خنکی میں وضو کرنا کتنا مشکل کام. آپ تو بڑے آسانی کے ساتھ کہہ کر چلے گئے کہ تم لوگ وضو کرو اور نماز پڑھو. اچھا اب اگر اس کے بعد وہ کہیں کہ جناب ماہ رمضان آنے والا ہے اور آپ لوگوں نے روزہ رکھنا ہے، تو ہم نے کہا بالکل رکھیں گے. یہ فرمائیے روزے میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہا صبح سے شام تک کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ پی نہیں سکتے. جیسے ہی انہوں نے کہا کچھ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، ہم نے کہا آپ بھی روزہ رکھیں گے؟ جی ہاں میں بھی روزہ رکھوں گا. اب اگلا سوال، آپ کو بھوک لگتی ہے؟ کہا کہ نہیں مجھے بھوک تو نہیں لگتی ہے. آپ کو پیاس لگتی ہے؟ کہا کہ نہیں مجھے تو پیاس بھی نہیں لگتی. اب آپ مجھے بتائیے یہ اعتراض بنے گا یا نہیں بنے گا کہ جناب علی آپ روزہ رکھیں گے تو کون سا کارنامہ کریں گے؟ جب آپ کو بھوک ہی نہیں لگتی ہے، جب آپ کو پیاس ہی نہیں لگتی ہے، تو کون سا روزہ اور کہاں کا روزہ؟ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم سے پوچھیے کہ بھوکا رہنا کیا ہوتا ہے. ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم سے پوچھیے کہ پیاسا رہنا کیا ہوتا ہے. اگر جناب جبرائیل یہ کہیں کہ بھئی سال کے اختتام پر زکوٰۃ نکالا کرو، خمس نکالا کرو، اور ہم کہیں کہ آپ بھی نکالیں گے، تو وہ کہیں گے میں تو کماتا ہی نہیں ہوں. تو کمانا کس کے لیے؟ مجھے نہ مجھے کھانا کھانا ہے، نہ مجھے پانی پینا ہے، نہ میری جورو، نہ میرے بچے، نہ میری بیوی، نہ کوئی میری فیملی، کچھ بھی تو نہیں ہے. نہ مجھے مکان رکھنا، نہ مکان کے اندر کمرے چاہیے، نہ مجھے واش روم چاہیے، کچھ بھی تو نہیں چاہیے. تو پھر مجھے کس لیے کمانا ہے؟ تو آپ کمائیں گے نہیں؟ کہ کمانے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. کہ اب ہم سے پوچھیے کہ کمانے میں کس طریقے سے خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے. ہم صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں. آپ نے تو بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، مگر نہ آپ کماتے ہیں، نہ آپ کو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ کمانے میں کیا زحمت ہوتی ہے. اگر جناب جبرائیل یہ کہیں کہ پاک دامن رہا کرو، اپنے کردار کی حفاظت کرو، تو ہم کہیں کہ آپ بھی پاک دامنی اختیار کریں گے؟ کہا کہ میری تو کوئی رغبت ہی نہیں ہے کسی کی طرف، کوئی خواہش ہی نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ تمام تر پیغامات وہ جو دے رہے ہیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کے پاس واٹس ایپ میسج آ گیا. اس میں رول ماڈل نہیں بن پائیں گے. وہ رول ماڈل ڈاکیے والا کام کر سکتے ہیں، پوسٹ مین والا وہ کام کر سکتے ہیں، مگر اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتے. پروردگار عالم نے اس کو نبی بنایا ہے کہ جس کے اندر خواہش بھی موجود ہے، مگر شان یہ ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ. سبحان اللہ. خوشنودی محمد، اہل بیت محمد، بلند تر صلوات. اس کی خواہش ہے، مگر یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا. اس کا ضبط دیکھو، اس کا تقویٰ دیکھو، اس کا کنٹرول دیکھو کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ.
یہ وہی کہتا ہے بصورت وہی اس کے اوپر نازل ہوتا ہے. یہ جب راتوں کو عبادت کے لیے اٹھتا ہے نیند اس کو بھی آتی ہے، مگر اس نیند کو کمپرومائز کر کے پہلے یہ نماز شب پڑھتا ہے، پھر تم سے نماز فجر کا مطالبہ کرتا ہے. اس کی شان یہ ہے کہ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ چادر کے اوڑھنے والے راتوں کو قیام کیا کریں مگر تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کریں. ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے پروردگار عالم کو کہ آرام تو کرتے ہی ہو، تھوڑی عبادت کے لیے فرصت نکالو اور مصلی پر بھی آ جاؤ. اپنے حبیب سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول اے حبیب کچھ دیر کے لیے آپ آرام بھی کر لیا کریں. آپ نے غور فرمایا فرق کتنا آ گیا. اسے نیند آتی ہے مگر اس نیند کے باوجود اس کی عبادت کی شان یہ ہے کہ پیروں میں ورم آ جاتا ہے. وہ ماہ رمضان کے روزوں کا مطالبہ کرتا ہے، بھوک اس کو بھی لگتی ہے، مگر اس کا ضبط کیسا ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کا مطالبہ وہ بعد میں کرتا ہے، رجب اور شعبان کے روزے پہلے رکھ کے دکھاتا ہے. وہ کہتا ہے تم سے تو اتنا مانگا ہے. یہ خود قرآن مجید میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو پروردگار عالم نے جو خصائص پیغمبر یا خصائص معصومین جن کو آپ کہہ سکتے ہیں ان میں آپ کو نظر آئے گا. سورہ بنی اسرائیل کے اندر پروردگار عالم فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. یہ سورہ بنی اسرائیل کی نسبتاً معروف آیت ہے کہ اقیم الصلاۃ نماز قائم کیجیے لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین اوقات پروردگار عالم نے بیان کیے ہیں، لدلوک الشمس، غسق اللیل وقرآن الفجر. تین، دلوک الشمس سحر اثر، غسق اللیل مغرب عشاء، وقرآن الفجر نماز فجر. یعنی یہ قرآن مجید کا حسین انداز ہے. نمازیں 5 ہیں مگر کوئی ایک جگہ بھی آپ کو قرآن میں ایسی نہیں ملے گی جہاں پر 5 اوقات بیان کیے گئے ہوں. اوقات 3 ہی بیان کیے گئے. من جملہ یہ آیا لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ یقیناً جو فجر کا موقع ہے وہ مشہود ہے. ملائکہ کی بھی شفٹیں ہیں برادران عزیز، کوئی دن کی شفٹ میں ہے کوئی رات کی شفٹ میں ہے. کہ یہ جو ٹائم ہے فجر کی نماز کا یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر رات کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، دن کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں. تو فجر کی نماز جو ہے اس کو خاص شہود نصیب ہوتا ہے دونوں طرح کے فرشتوں کا، جس کی وجہ سے اس کو کہا گیا ان قرآن الفجر کان مشہودا. مگر پھر پروردگار فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. یہ کہا جا رہا ہے کہ رات کے ایک حصے میں تہجد بھی ادا کریں. اے حبیب یہ آپ کے اوپر ایک ایڈیشنل ذمہ داری ہے. نَافِلَةً لَكَ. نافلہ کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے یہاں نافلہ کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، مگر نافلہ کا لفظ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایڈیشنل، اضافی. یعنی وہ جو نمازیں ہیں وہ تو سب کے لیے ہیں، وہ 5 نمازیں، مگر یہ جو نماز ہے یہ حبیب آپ کے لیے اضافی ہے. آپ پر اس کو بھی واجب کیا گیا ہے، نافلہ بنا کر واجب کیا گیا. ہمارے لیے وہ نافلہ ہے مگر مستحب کے عنوان سے. نہ بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں، مگر نفل پڑھنا سنت ہے، ثواب ہے، مستحب ہے، ریکمنڈیڈ ہے. آپ نے غور فرمایا تو پیغمبر اکرم کا معاملہ بلند کر دیا گیا. اب اس کے بعد وہ یقیناً رول ماڈل بن سکتا ہے. نمازیں پڑھ کر دکھائے جبکہ اسے نیند بھی آتی ہے، وہ قیام کرے جبکہ اس کے پیر متورم بھی ہوتے ہیں، وہ روزہ رکھے جبکہ اس کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے. اور برادران عزیز وہ خدا کی راہ میں خرچ کرے، ہم سے مانگا جائے کچھ. اور یہ خاندان آل محمد وہ ہے کہ جو کچھ مانگنے کے بعد، دیکھیے یہ قرآن کی آیت ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے، لن تنالوا، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ تم بر تک پہنچ جاؤ. البر، بر کہتے ہیں نیکی کا کمال. تم اس نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اس میں سے کچھ خرچ نہیں کر دیتے کہ جو تم خود بہت زیادہ پسند کرتے ہو. دیکھیے برادران عزیز، یعنی آسان سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ایک شخص ہے وہ پرانا کپڑا بھی کسی فقیر کو دے دے تو یہ خیر تو ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے. مگر نیکی ہونا اور بات ہے، نیکی کا کمال ہونا اور بات ہے. بھائی آپ کے پاس کھانا بچ گیا اور آپ نے کسی کو دے دیا تو خیر تو یہ بھی ہے، کسی بھوکے کے پیٹ میں ہی جائے گا تو برا تو نہیں ہے، مگر یہ خیر ہے، یہ نیکی کا کام ہے. مگر جو معیار قرآن دے رہا ہے وہ کیا ہے کہ
کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کے کمال کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اس میں سے کچھ خدا کی راہ میں خرچ نہ کر دو جو تمہیں خود بہت زیادہ پسند ہے۔ کتنا مانگا پروردگار نے؟ کچھ، اس میں سے کچھ جو تمہیں بہت پسند ہے وہ خدا کی راہ میں خرچ کر دو۔ اب میں فرق بتاؤں آپ کی خدمت میں، ہم سے مانگا کچھ اور آل محمد نے دے دیا سب کچھ، یہ فرق ہے۔ یہ سورہ اللہ یہ اگر آپ سورہ دہر میں دیکھیں تو وہاں پر الفاظ یہی ہیں، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ وہ اللہ کی محبت میں بھوک کے باوجود طعام دے دیتے ہیں، کچھ نہیں، من الطعام نہیں ہے، یطعمون من الطعام نہیں ہے کہ طعام میں سے کچھ دے دیتے ہیں، نہیں، وہاں پر ہے حتی تنفقوا مما، من کا ایک مطلب ہوتا ہے تبعیض، یعنی کچھ، وہاں پروردگار توصیف کر رہا ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ یہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں جبکہ بھوکے ہیں، طعام دے دیتے ہیں، مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو بھی دے دیتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، اسیر کو کھلاتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اور صرف خدا کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں نہ تمہارا شکریہ چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر برادران عزیز بات آ گئی ہے تو میں عرض کروں، حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقی صاحب وہ بہت پیارا تبصرہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں آیا کہ انما نطعمکم، کہ ہم تم تینوں کو کھلاتے ہیں، عربی کے اعتبار سے جو ضمائر ہیں، پروناؤنس جن کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں، یہ ضمائر جو ہیں کا یعنی تم ایک، کما یعنی تم دو، کم یعنی تم سب، کبھی یہ احترام کے لیے آ جاتا ہے تو ایک کو بھی کہہ دیتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلام، جبکہ سامنے ایک ہی فرد ہوتا ہے مگر السلام علیکم بھی کہا جاتا ہے، وہ احترام کے لیے، جس طرح سے آپ کہہ کر مخاطب کرنا وہ احترام کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، اب پرنسپل یہ ہے کہ اگر ایک ہے تو کا، دو ہے تو کما، اور تین یا تین سے زیادہ ہیں تو کم، ایسا ہی ہے نا؟ یہاں پر کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کے لیے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ بتائیے یہ تینوں ایک ساتھ آئے تھے؟ یہ تینوں ایک ساتھ تو آئے نہیں تھے۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا، پہلے دن مسکین آیا، و یتیما دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن و اسیرا، اسیر آیا، یہ تینوں الگ الگ آئے تھے۔ جب یہ تینوں الگ الگ آئے تھے تو یہ ایک ساتھ تو آئے نہیں، جب آئے نہیں تو آل محمد نے کہا کب؟ پنجتن میں یہ جملہ کب کہا؟ جب یہ تینوں ایک ساتھ نہیں آئے ہیں، آئے ہی الگ ہیں، پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن اسیر آیا، تو تینوں الگ الگ دن آئے ہیں۔ جب تینوں الگ الگ دن آئے ہیں تو ایک ساتھ تو نہیں آئے، جب ایک ساتھ آئے نہیں ہیں تو یہ جملہ کب کہا کہ انما نطعمکم؟ یہ ہونا چاہیے تھا کہ انما نطعمکا، یہ ہوتا کہ ہر دن کہا انما نطعمکا، مگر معاملہ یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے انما نطعمکم، ہم تمہیں کھلاتے ہیں تم تینوں کو اللہ کے لیے، صرف اللہ کی خواہش کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب یہ تینوں ایک ساتھ آئے نہیں تو پھر اس جملے کا کہنے کا موقع کون سا ہے؟ یہ علامہ کا واقعاً استدلال بہت خوب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ جملہ انہوں نے کہا نہیں ہے، نہ تینوں ایک ساتھ آئے نہ یہ جملہ کہا، یہ تو دل کا وہ ارادہ ہے جو پروردگار کو اتنا پسند آیا کہ لفظوں میں ڈھال کر قرآن کا جز بنا دیا۔ اللہ یطعمون الطعام، یہ کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں بھوک کے باوجود مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو۔ اب یہ رول ماڈل بن سکتا ہے، وہ رسول ہے تو رسول رول ماڈل، وہ علی ہیں تو علی رول ماڈل،
وہ جناب سیدہ ہیں تو وہ بی بی رول ماڈل، وہ حسن اور حسین ہیں تو وہ حسنین رول ماڈل، اور یہ سلسلہ امامت علی سے لے کر مہدی تک سارے کا سارا رول ماڈل، یہ سب کے سب نمونہ عمل ہیں، یہ اسوہ حسنہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے رکھا، اب یہ بن سکتے ہیں۔ دیکھیے غور فرمائیے برادران عزیز، بہت بلند ہیں، نوری ہیں، پروردگار عالم نے ان کو نور قرار دیا، مگر ان بشری اوصاف کے ساتھ کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے رول ماڈل بن سکے۔ پھر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ان کو تو بھوک ہی نہیں لگتی، یہ ہمارے لیے رول ماڈل کیسے بن سکتے، ان کو تو نیند ہی نہیں آتی، یہ ہمارے لیے رول ماڈل کیسے بن سکتے ہیں۔ تلوار اگر ان کو لگے گی اور زخم آئے گا تو درد ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ میدان میں ثابت قدم رہیں گے، بھاگیں گے نہیں، ورنہ تو دوسرے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگر میدان میں ثابت قدم رہے تو اس میں کون سا کمال ہے۔ اگر ان کو کوئی تلوار لگائے تو ان کو تو زخم بھی نہیں آتا، نہ ان کا خون بہتا ہے، نہ ان کو درد کا احساس ہوتا ہے۔ جی نہیں برادران عزیز، زخم لگے گا، خون بہے گا، درد ہوگا، مگر پھر بھی میدان میں ثابت قدم رہیں گے، اس شان سے کہ وہ ثابت قدمی دیکھنے کے بعد ملک کو قصیدہ پڑھنا پڑے گا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو اب آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، اب انسان اگر اس پوٹینشیل کو استعمال نہ کرے تو نتیجہ کیا نکلے گا۔ جو معراج السعادہ کی جو روایت تھی ہم اس کو مکمل کریں کہ اس کے اندر معصوم یہ فرماتے ہیں، اور غالباً مولا ہی سے مروی ہے کہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ جانوروں کے اندر پروردگار عالم نے خواہش کو رکھا اور غصے کو رکھا، عقل کو نہیں رکھا۔ فرشتوں کے اندر خدا نے عقل کو رکھا، خواہش نہیں ہے، غصہ نہیں۔ وہ بلند ہے، اس کو بلند ہی رکھا گیا، یہ پست ہیں، ان کو پست ہی رکھا گیا۔ انسان وہ ہے کہ جس میں معجون ہے، مرکب ہے، عقل بھی موجود ہے، خواہش بھی موجود ہے، غصہ بھی موجود ہے۔ اب اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ اپنی عقل کے ماتحت بنائے اپنی خواہش کو اور اپنے غصے کو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر اس نے اپنی خواہش اور اپنے غصے کو عقل کے ماتحت کر لیا، عقل کو فیڈنگ کہاں سے ہوگی؟ علم کے ذریعے سے۔ وہ علم کہاں سے آئے گا؟ معصوم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، نبی کے ذریعے، تجربے کے ذریعے سے۔ تجربہ، معصوم کا بیان، قرآن کی آیت، نبی کی حدیث، یہ سب مل کر عقل کو فیڈ کریں گے، تمرین کروائیں گے، تربیت دیں گے۔ تزکیہ نفس اسی کا نام ہے۔ جب یہ اس منزل سے گزرے گا تو ہوگا کیا کہ اس کی عقل اوپر کپتان بن جائے گی، جو اس کی خواہش، اس کا غصہ اس کے نیچے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ جب یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ فرشتوں کے برابر نہیں ہوگا، یہ فرشتوں سے اوپر جائے گا، اس لیے کہ فرشتوں کے پاس کوئی ایسا ڈی موٹیویٹنگ فیکٹر تھا ہی نہیں کہ جو اس کو کھینچ کر نیچے کر سکے۔ لہذا اگر اس نے اپنی عقل کو اوپر رکھا، علم سے رہنمائی حاصل کی، خواہش کو کنٹرول کر لیا، اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا، تو ہوگا کیا؟ یہ فرشتوں کے برابر نہیں ہوگا، فرشتوں سے اوپر جائے گا۔ لیکن اگر الٹا ہو گیا، عقل آ گئی نیچے، خواہش چلی گئی اوپر، کون سا حلال کیسا حرام، غصہ آ گیا اوپر، عقل چلی گئی نیچے، تو اس کے بعد پھر یہ درندہ بننے میں دیر نہیں لگائے گا۔ لیکن جیسے یہ درندہ بنا تو کیا یہ درندوں کے برابر ہوگا؟ جواب جی نہیں، یہ درندوں کے برابر نہیں ہوگا، یہ درندوں سے نیچے جائے گا، اس لیے کہ درندوں کے پاس ترقی کے لیے عقل کا پروویژن رکھا ہی نہیں گیا تھا۔ جب ان کے پاس پروویژن نہیں تھا تو ان پر الزام بھی نہیں ہے، مگر یہ انسان وہ ہے کہ جس کے پاس پروویژن موجود تھا، گنجائش موجود تھی۔ یہ وہ بات ہے کہ جس کو سورہ اعراف کے اندر پروردگار عالم نے بیان کی کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل اور دماغ ہیں مگر سوچتے نہیں ہیں۔ ویسے سب سمجھ میں آتا ہے، کمانا کیسے ہے، دھندا کیسے کرنا ہے، بزنس کیسے کرنا ہے، پروفٹ کو کیسے میکسیمائز کرنا ہے، یہ سب ان کو سمجھ میں آتا ہے، مگر اس کے آگے انہیں خدا سمجھ میں نہیں آتا، خدا کی شریعت ان کو سمجھ میں نہیں آتی، انہیں نبی سمجھ میں نہیں آتا، انہیں امام سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ تمام تر چیزیں اس موقع پر ان کی عقل شل ہو جاتی ہے۔ جب ایسا ہے تو پروردگار عالم کا شکوہ کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل اور دماغ ہیں مگر سوچتے نہیں۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، یہ بہرے نہیں ہیں،
کان سے باقی تمام آوازیں سمجھ میں آتی ہیں، مگر نہیں سمجھ میں آتا تو نبی کا پیغام سمجھ میں نہیں آتا، امام کا بیان سمجھ میں نہیں آتا۔ آنکھوں سے باقی سب کچھ دکھائی دیتا ہے، مگر اللہ کی نشانیاں دیکھ کر کمپریہنڈ کرنا، اس بات کی انہیں توفیق نہیں ہو پاتی۔ اب پروردگار عالم فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کے مثل ہیں، بل ہم اضل، صرف چوپایوں کے مثل نہیں ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہ وہی بات تھی کہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ جب ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی کیفیت یہ ہو جائے کہ یہ اپنے اس عقلی پوٹینشل کو کیپٹلائز نہیں کرتے، میکسیمائز نہیں کرتے، علم کی روشنی میں عقل کو جلا بخشنے کے لیے تیار نہیں، اس علم کے ذریعے سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنا پر تمرین کر کے اپنے نفس کی تہذیب کے لیے تیار نہیں، نفس کے تزکیے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولئک کالانعام، یہ ہیں چوپایوں کی مثل، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو سورہ شمس کے اندر پروردگار عالم نے اس بات کو بیان کیا دوسرے انداز سے، جہاں مختلف قسمیں کھانے کے بعد والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها واللیل اذا یغشاها والنہار اذا جلاها، آگے جا کر پروردگار عالم نے کنکلوڈنگ قسم کھائی ہے ونفس وما سواها، نفس کی قسم، وما سواها، اور اس کے اندر تصفیہ رکھنے والے کی قسم، یعنی یہ خالق ہے کہ جس نے اس نفس کے اندر یہ پروپورشن رکھا ہے۔ کیا پروپورشن رکھا ہے؟ وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ ہے کہ جس نے اس نفس کے اندر فجور کو بھی رکھ دیا اور تقوی کو بھی رکھ دیا، دونوں چیزیں، دونوں صلاحیتیں بالکل بیلنس کے ساتھ پروردگار عالم نے رکھی انسان کے اندر۔ فَأَلْهَمَهَا، الہام کر دیا، ان بلٹ پروردگار عالم کی طرف سے یہ پوٹینشل انسان کے اندر ہے، فجور کا بھی اور تقوی کا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز، یہ دونوں لفظ ان کا مطلب کیا ہے؟ فجور، تقوی۔ فجر کا مطلب ہے، فجر سے نکلا ہے فجور، فجور کا مطلب ہے تار تار کر دینا، پھاڑ دینا، شگاف ڈال دینا۔ جیسے آپ فرض کیجئے کہ یہ ایک چادر ہے، اس چادر کے اندر اگر شگاف ڈال دیا جائے اس کو کہا جائے گا فجور۔ جو فجر کا وقت ہوتا ہے اس کو فجر اسی لیے کہتے ہیں کہ رات کی سیاہ چادر ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ روشنی برآمد ہوتی ہے، اور جو سیاہ چادر ہے اس کے اندر شگاف آ جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اب دن شروع ہونے والا ہے۔ یہ ہے فجور کا مطلب۔ پروردگار عالم نے انسان کے اندر فجور کو رکھ دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار عالم نے انسان کو کون سی چادر ایسی دی ہے کہ جس کے اندر اس فجور کے ذریعے سے شگاف ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ہے پاکیزگی کی چادر۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا اس دنیا میں فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت کی پاکیزہ چادر اسے ملتی ہے، مگر اب آگے جیسے جیسے وہ اپنی زندگی کو بڑھاتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے لائن کو چھوڑ دے، جو پاکیزگی کی راہ اس کے لیے متعین کی گئی ہے اس کو وہ چھوڑ دے۔ اس کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ فجور کر سکتا ہے۔ اس فجور کے ذریعے سے وہ کیا کر سکتا ہے؟ جو پاکیزگی کی چادر پروردگار عالم نے دی ہے وہ اس کے اندر شگاف ڈال سکتا ہے۔ اگر اس نے یہ ڈال دیا تو فجور کو وہ اوپر لے آئے۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ تقوی۔ اب برادران عزیز آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اگر فجور کا مطلب ہے شگاف ڈال دینا تو تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اس کو مینٹین کرنا۔ آپ کا یہ ہال ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر فجور کریں۔ کیا مطلب؟ اگر آپ کو تبرک دیا جائے آپ اس کا چھلکا ادھر ہی پھینک دیجئے، یہ کیا ہوگا؟ کہ یہی تو صفائی ستھرائی کا ایک انتظام تھا، اس کو گڑبڑ کے ذریعے سے، فساد کے ذریعے سے انسان گند کی آماجگاہ بنا دے، یہ کر سکتا ہے۔ یہ ہے فجور۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ انسان اگر کچھ کھا بھی رہا ہے تو ڈسٹ بن تلاش کرے کہ یہ کچرا ڈالنے کی جگہ کون سی ہے، کہ زمین نہیں ہے۔ اب اگر وہ اس کا خیال رکھ رہا ہے تو وہ اس جگہ کو مینٹین کر رہا ہے۔ جس طرح سے جگہ کی مینٹیننس ضروری ہے اسی طریقے سے نفس کی مینٹیننس بھی ضروری ہے۔ بس یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ اگر نفس کو مینٹین نہیں کیا گیا تو فجور کے ذریعے سے ایک ڈس آرڈر کریٹ ہو جائے گا، اور اگر نفس کو مینٹین کیا گیا تو اس مینٹیننس کا دوسرا نام تقوی ہے۔
کہ انسان اپنے آپ کو متقی بنائے اور اس کے ذریعے سے وہ پاکیزگی کو مینٹین کرے جو پروردگار عالم نے اس کو دی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم اور اس خدا کی قسم کہ جس نے اس نفس کے اندر تسویہ رکھا، برابر سے صلاحیتیں دی ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ صلاحیتیں کون سی ہیں؟ الہام کیا ہے فجور کو، الہام کیا ہے تقوی، دونوں طرح کی صلاحیتیں پروردگار عالم نے دے دی ہیں۔ قد افلح من زکاها، یقیناً کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ رکھا، اس کا تزکیہ کیا، اس کو مینٹین کیا، اس کو صاف ستھرا رکھا۔ وقد خاب من دساها، اور ناکام اور نامراد ہو گیا وہ کہ جس نے اپنے نفس کو فسق و فجور کی آماجگاہ۔ پروردگار عالم نے خلاصتاً 4-5 جملوں کے اندر انسان کی سرنوشت، اس کی منزل کیا اس کو کرنا ہے، اس کو خلاصتاً بریفلی اس کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اس کے اندر دونوں طرح کی صلاحیتیں وہ کرتا کیا ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کا اخلاق بن جاتا ہے، اچھا یا برا۔ اگر وہ تقویٰ کو اوپر لے آئے گا تو وہ خوش اخلاق ہو جائے گا، اگر وہ فسق و فجور کو اوپر لے آئے گا تو وہ بد اخلاق ہو جائے گا۔ جتنی چیزیں آپ سنتے ہیں اخلاقیات کی، وہ سب کے سب اس کے ماتحت ہیں، اور انہی کو حاصل کرنے کے لیے شریعت نے ایک پریکٹس فراہم کی ہے۔ ایک انسان صدقہ دیتا ہے کس لیے؟ بالآخر وہ چیز جو اخلاق بن کر اس کے نفس کے اندر ایجاد ہونی ہے وہ سخاوت ہے۔ سخاوت اخلاق کا نام ہے، مگر اس اخلاق کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ اتنی مرتبہ صدقہ دو، اتنی مرتبہ صدقہ دو کہ تمہارا نفس سخی بن جائے۔ انسان میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرے، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، یہاں تک کہ میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرنا اس کا اخلاق بن جائے۔ اس اخلاق کو شجاعت کہتے ہیں کہ اب یہ بہادر ہے۔ 1 مرتبہ میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے سے انسان بہادر نہیں بنتا۔ بہادر اس وقت بنتا ہے کہ جب یہ اتنی تمرین، اتنی پریکٹس ہو جائے کہ اب اس کے لیے میدان میں رکنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ثابت قدمی، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد بہت جلد گیو ان کر دیتے ہیں، بہت جلد وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ان کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہوتی، ثبات قدم نہیں ہوتا، ثابت قدمی نہیں ہوتی، جس کو دوسرا نام صبر، وہ اس کے اندر نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے وہ کام کو فنش نہیں کر پاتا، وہ مکمل نہیں کر پاتا، وہ جلدی ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ اس کے لیے پھر ہوتا یہ کہ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک اس کو دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے ٹاسک۔ جب چھوٹے ٹاسک وہ مکمل کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے تو پھر اس کو بڑے ٹاسک دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ اب اس کے اندر کنسسٹنسی آ چکی ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن صبر سے تعبیر کرتا ہے، ثبات قدم سے تعبیر کرتا ہے۔ یہیں سے آپ اندازہ کیجئے کہ صبر کچھ نہ کرنے کا نام نہیں ہے، صبر مسلسل کرتے رہنے کا نام ہے۔ یعنی کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ صبر کے بارے میں یہ سمجھ لیا کہ صبر کرو یعنی کچھ نہ کرو، یہ بدقسمتی ہے، یہ جس کو کہیں گے جاہلیت، کہ انسان یہی نہ سمجھ پائے کہ جو اصطلاح قرآن نے دی ہے، اسلام نے دی ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ عام طور پر اگر یہ کہا جائے صبر کرو تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ دین یہی سکھاتا ہے، دین کا کام ہے یہ بتانا کہ کچھ نہ کرو۔ یہی وہ بات ہے جو کمیونزم نے کہی تھی دین کے بارے میں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ دین جو ہے افیون ہے، دین کا کام یہ ہے کہ افیون بن کر لوگوں کو سلا دے، اس کے اندر بیداری نہ آنے پائے، اس کے اندر کسی قسم کی اویکننگ نہ ہو۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وہ دعوت نامہ جو دعوت توحید کے نام سے مشہور ہے، اگر وہ آپ نے پڑھا ہو تو یقیناً آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ گورباچوف کو جو ایڈریس کیا تھا اس کے اندر انقلاب اسلامی کی مثال دی، اور یہ کہا تھا کہ آپ خود ذرا اس بات پر غور کریں کہ وہ دین کے جس نے ایک پوری ملت کو بیدار کر دیا وہ کیا افیون ہو سکتا ہے؟ افیون کا کام بیدار کرنا نہیں ہوتا ہے، افیون کا کام تو لمبی نیند سلا دینا ہوتا ہے کہ انسان غافل ہو جائے، مگر وہ دین کے جس نے ایک پوری ملت کو بیدار کر دیا کہ کہاں وہ خواب خرگوش میں سو رہے تھے اور جب انہوں نے دین پر عمل کیا تو وہ بیدار ہو گئے۔ کیا اس دین کے بارے میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ افیون کا کام انجام دے رہا ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ عبادت جو انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں کرتا ہے یہ انسان کو ذلیل نہیں ہونے دیتی، یہ اس کی عزت میں اضافے کا باعث ہوتی ہے۔ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پر میں نے بات کو پہنچایا برادران عزیز، مگر غور کیجیے گا، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب، مولا نے دونوں طرح
طرح کی عبادتوں کے بارے میں ایک تبصرہ کیا. ایک وہ عبادت جو انسان کو ذلیل بناتی ہے، اور ایک وہ عبادت جو انسان کو صاحب عزت و توقیر بناتی ہے. یہ دونوں عبادت، وہ کون سی عبادت، وہ کون سی عبدیت؟ مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، لا تکن عبد غیرک فقد جعلک اللہ حرا. مولا فرماتے ہیں خبردار اپنے جیسے بندے کا بندہ مت بن، اپنے جیسے بندے کی بندگی مت کر، اپنے جیسے بندے کی عبادت مت کر. یہ لفظ مختلف ہے، مطلب ایک ہے. لا تکن عبد، عبد ہی سے نکلا ہے عبادت، عبد ہی سے نکلا ہے عابد، اسی کا ترجمہ ہے بندگی، اسی کا ترجمہ ہے بندہ بن جانا. مولا فرماتے ہیں لا تکن عبد غیرک، اپنے جیسے کسی بندے کا بندہ مت بن. فقط جعلک اللہ حرا، اس لیے کہ اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے. آپ نے غور فرمایا کہ تم فرعون کے بندے کیوں بن رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا. فرعون کو کیا ترجیح حاصل ہے تم پر کہ وہ معبود بنا بیٹھا ہے، تم اس کے بندے بن رہے ہو؟ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم اس کو معبود بناؤ اور اپنی انسانیت کی تذلیل کرو. یہ تمہاری ذلت، یہ تمہاری رسوائی ہے کہ تم اس کو معبود بناؤ جو تمہارے جیسا ہے یا تم سے پست ہے. بتوں کے سامنے اگر تم سجدہ ریز ہو گئے تو تم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا. جانوروں کے سامنے اگر تم اپنے آپ کو عابد بنا کر پیش کرو تو تم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا. اسی طرح سے اپنے جیسے کسی بندے کے سامنے بندگی کا اظہار کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو رسوا کیا، تم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا. یہ بندگی تمہیں عزت نہیں دے گی. اب اگر ہم مولا سے سوال کریں کہ مولا اس بندگی میں تو رسوائی ہے، ہمیں سمجھ میں آ گئی. وہ کون سی بندگی ہے کہ جو انسان کو صاحب عزت و توقیر عطا کرتی ہے، صاحب عزت و توقیر بنا دیتی ہے؟ وہ بندگی کون سی ہے؟ مفاتیح الجنان مولا کے مناجات کے الفاظ ہیں کہ جس کے اندر مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، اے میرے پروردگار میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں. وہ جملہ امیر المومنین کا، اپنے جیسے بندے کا بندہ مت بن. اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے، اللہ کا بندہ بن. جس کی بندگی کا تجھے حکم دیا گیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی بندگی تجھے ذلیل نہیں ہونے دے گی. تو بظاہر اپنا سر جھکا رہا ہوگا اور تجھے معراج مل رہی ہوگی. الہی کفا بی عزن، مولا کے جملے، الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، اے پروردگار میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے، ان اکون لک عبدا، کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں. وکفا بی فخرا، اور میرے فخر، میری پریسٹیج، میرے افتخار کے لیے یہ بہت کافی ہے ان تکون لی ربن، کہ تو میرا رب اور میرا پروردگار ہے. آپ نے غور فرمایا برادران؟ میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں. میرے افتخار کے لیے یہ بہت کافی ہے ان تکون لی ربن، کہ تو میرا رب اور میرا پروردگار ہے. انت کما احب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں. فاجعلنی کما تحب، مجھے ویسا رکھ کہ جیسا تو چاہتا ہے. نہیں برادران عزیز، میں عام طور پر مناجات کے ان جملوں کو بیان کرتے ہوئے آیت اللہ تقدیری کا ایک تبصرہ کوٹ کرتا ہوں. آیت اللہ تقدیری رحمۃ اللہ علیہ خنسا، جس طرح سے ایران کے اندر قم بہت مشہور ہے، عراق کے اندر نجف بہت مشہور ہے، حجاز میں مکہ اور مدینہ بہت مشہور ہے. یہ ہمارے علمی مراکز رہے ہیں. مدینہ، کوفہ، نجف، قم. اسی طریقے سے ایک چھوٹا شہر ہے خنسا، ایران ہی کے اندر، ہل اسٹیشن کی طرح سے. پاکستان کے بہت سارے علماء، بہت سارے نہ بھی ہوں تو کافی، حوزہ علمیہ خنسار کے فارغ التحصیل ہیں، جن کے ناموں کی ایک فہرست میں لے سکتا ہوں، آپ کے سامنے فائدہ کوئی نہیں ہے. حوزہ علمیہ خنسار کے اندر ہوا کرتے تھے آیت اللہ تقدیری. مجھے یہ شرف کبھی نہیں مل پایا کہ میں ان کے سامنے زانو تلمس طے کر پاتا. ان کے بعد شاگردوں نے اس کو نقل کیا کہ آیت اللہ تقدیری اپنے درس کے اندر یہ بات کہہ رہے ہیں، مولا کائنات کی مناجات کے ان جملوں کو
بیان کرتے ہوئے واپس سنیے، الہی کفا بھی عزت ان اکون لک عبدا، میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں، واضح ہے۔ وکفا بھی فخراً، میرے فخر کے لیے یہ بہت کافی ہے، ان تکون لی ربن، کہ تو میرا رب اور میرا پروردگار ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ انت کما احب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا۔ یہ کون بول رہا ہے؟ یہ علی بول رہے ہیں۔ آیت اللہ تقدیری کہتے ہیں کہ یہ علی ہی بول سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ علی ہی بول سکتے ہیں۔ یہ جملہ کہنا میری تو ہمت نہیں ہوتی کہ میں مولا کی اتباع میں، یعنی یہ ہے نا کہ مثلا مولا کے جملے میں دوہرا تو دوں اتباع کا، میری تو ہمت ہی نہیں ہوتی کہ میں خدا کو مخاطب کر کے یہ کہہ سکوں انت کما احب، کہ تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا۔ ارے میری حیثیت کیا ہے؟ علی کو یہ جملے کہنا سوٹ کرتا ہے، یعنی نگاہ علوی میں پروردگار کے لیے بھی ایک معیار ہے کہ جس پر خدا پورا اترتا ہوا نظر آئے تو علی کہے کہ تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا، یعنی واقعاً خدا ایسا ہونا چاہیے، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا۔ فاجعلنی کما تحب، آیت اللہ تقدیری کہتے ہیں میری تو ہمت نہیں ہوتی ہے کہ میں یہ جملہ کہہ سکوں، میں تو مولا کی اتباع میں اگر کہتا بھی ہوں تو پھر یوں کہتا ہوں انت کما احب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا، میری اوقات کیا ہے؟ بل فوق ما احب، بل فوق ما احب، تو اس سے بہت بڑھ کر ہے کہ جیسا میں سوچ سکتا تھا، تو اس سے بہت بڑھ کر ہے کہ جیسا میں چاہ سکتا تھا۔ فاجعلنی کما تحب، بس مجھے ویسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے۔ اب آئیے ذرا حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقی نقن صاحب، انہوں نے بھی اس مناجات کے اوپر ایک تبصرہ کیا۔ وہ کہنے لگے کہ مولا نے جو کچھ خدا کو مخاطب کر کے کہا، کچھ ملتا جلتا جملہ ہم مولا کو مخاطب کر کے کہیں؟ بھئی مولا نے خدا کو کہا کہ میں نے تجھ کو ویسا پایا کہ جیسا میں چاہتا تھا، مجھ کو ویسا رکھ کہ جیسا تو چاہتا ہے۔ اب ہم مولا کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ مولا ہم نے آپ کو ویسا مولا پایا جیسا ایک ماننے والا سوچ سکتا تھا، ہم کو ویسا بنا دیجئے کہ جیسا ماننے والا آپ چاہتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، ہم کو ویسا بنا دیجئے ماننے والا کہ جیسا آپ چاہتے ہیں۔ برادران عزیز بدقسمتی ہے، یہاں پر پھر مجھے ایک اور بزرگ یاد آئے، علامہ رضی جعفر نقوی صاحب۔ ہم تو ظاہر ہے کہ بچپن سے ان سارے بزرگان کو سن ہی رہے ہیں، تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ انہوں نے ایک بہت پیارا تبصرہ کیا تھا۔ وہ کہنے لگے جب جنت کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جہاں علی وہاں ہم، جب جنت کی بات آئے تو ہم کہتے ہیں جہاں علی وہاں ہم، اور جب عمل کی بات آئے تو کہاں علی کہاں ہم۔ جنت کی بات آئے تو مولا آپ کے ماننے والے ہیں، اور ٹھیک ہے مین ولا کے اندر جگہ نہ ملے، جنت کے محل میں جگہ نہ ملے، کوئی سرونٹ کوارٹر کے اندر ادھر ادھر رائٹ لیفٹ کہیں پر اکوموڈیٹ کرتے ہیں جہاں آپ ہیں۔ اچھا یہ کہا ہے مولا نے کہ شیعتنا فی درجاتنا یوم القیامہ، کہ جو ہمارے شیعہ ہیں وہ ہمارے درجے میں ہوں گے قیامت کے میدان میں، یہ کہا ہے۔ مگر شیعہ پھر ویسا تو ہو کہ جس کو علی اپنا شیعہ کہہ سکیں۔ میں جامعۃ المنتظر کی مجلسوں میں بھی عرض کر رہا تھا، باب العلم کے زیر اہتمام جو ہو رہی ہیں، وہاں پر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ شیعہ کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ساتھ ساتھ چلے۔ الشیعۃ من شایا علیًا، کہ شیعہ وہ ہے کہ جو علی کے ساتھ ساتھ چلے۔ آپ نے جنازے کو دیکھا، اس کے لیے بھی ایک ملتا جلتا لفظ استعمال ہوتا ہے، تشییع جنازہ۔ تشییع جنازہ کا مطلب کیا ہے؟ جنازے کے ساتھ ساتھ چلنا۔ اب کسی کا جنازہ اٹھا اور آپ باہر جانے لگے گھر کی طرف، کسی نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہیں کہ بھائی جنازے کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اگر طبیعت ٹھیک ہے، جنازہ ادھر جا رہا ہے، آپ ادھر جا رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں میں جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوں، تو ہمیں اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر سمت مختلف ہو جائے تو انسان جنازے کا شیعہ بھی نہیں بن سکتا، علی کا شیعہ کیسے بن جائے گا؟ آپ مجھے بتائیے، یقیناً درست ہے، سمت اگر ایک ہو تو غلام بن کر ہم وہیں پر پہنچیں گے کہ جہاں پر مولا پہنچیں گے، تو پھر تو ٹھیک ہے، مولا کے محل کے اندر کسی جگہ جنت میں اگر سرونٹ کوارٹر میں بھی جگہ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، یقیناً۔ لیکن برادران عزیز اگر ڈائریکشن ہی الگ ہے،
ان سے نماز شب قضا نہیں ہوتی، ہم سے فجر پڑھی نہیں جاتی۔ وہ روزے کو عشق کی حد تک محبوب رکھتے ہیں اور ہم سے ماہ رمضان کے نہیں رکھے جاتے۔ وہ سب کچھ خدا کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہے، ہم سے زکوٰۃ اور خمس نہیں نکلتا۔ آپ غور فرمائیے کہ پھر اس کے بعد ڈائریکشن کدھر ایک رہی؟ پھر علی جہاں ہے وہاں ہم تو نہیں ہیں۔ تو جب جنت کی بات آئے تو جہاں علی وہاں ہم، اور جب عمل کی بات آئے تو کہاں علی کہاں ہم۔ تو برادران عزیز پھر سب مختلف ہو گئے۔ پھر اس کے بعد شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں وہ اسٹیٹس نہیں ملا، پھر تو بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے، یہی غنیمت ہے، اور واقعاً یہی غنیمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انسان اپنی سی کوشش کرتا رہے، پھر اس کے بعد حسین کا صدقہ، علی کا صدقہ، زہرا کا صدقہ، مگر کوشش تو کرے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ نہ ہم عبادت میں بالکل ویسے بن سکتے ہیں کہ جیسے ان کی عبادت تھی، بالکل درست ہے، مگر ٹھیک ہے اگر علی کی شباہت نہ بھی نظر آئے تو کم سے کم قمبر کے کردار کی کچھ جھلک تو نظر آئے۔ کنیزان زہرا جن کا اپنا دعویٰ ہے کہ وہ زہرا کی کنیزیں ہیں، ان میں اگر سیدہ کی جھلک نہ بھی نظر آئے تو کم سے کم جناب فضہ کی جھلک تو نظر آئے۔ کچھ تو ایسا ہو کہ پتہ چلے کہ ہاں ایفرٹ ہو رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے، ایک محنت ہو رہی ہے، کہ وہ جو پاکیزگی کی چادر پروردگار عالم نے دی ہے اس کو تار تار نہیں کیا جا رہا۔ انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے تو متقی بنتا ہے، جب وہ متقی بنتا ہے تو صف متقین میں آتا ہے، اور جب صف متقین میں آتا ہے تو ان کے سردار کو امام المتقین کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس برادران عزیز اتنی سی بات تھی۔ مولا کی مناجات پر گفتگو کو ہم نے یہاں تک پہنچایا، اب آئیے حسین کی مناجات پر ختم کرتے ہیں۔ حسین ابن علی کی ایک مناجات وہ ہے کہ جو انہوں نے اس وقت کی تھی کہ جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو قبر پیغمبر پر آئے تھے، اور پیغمبر اکرم کی قبر پر آ کر یہ جملہ کہا تھا پروردگار عالم کو مخاطب کر کے، اللہم ھذا قبر نبیک وانا ابن بنت نبیک، کہ پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے، وانا ابن بنت نبیک، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، قد حضرنی من الامر ما قد علمت، اے پروردگار وہ وقت آ گیا کہ جو یقیناً تیرے علم میں ہے۔ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے وعدہ طفلی کو نبھایا، تو واقعاً وعدہ طفلی کو نبھایا۔ حسین ابن علی پوری طریقے سے متوجہ ہے کہ قد حضرنی من الامر ما قد علمت، کہ اے پروردگار وہ وقت یقیناً آ گیا کہ جو تیرے علم میں، جس کو تو جانتا ہے، وہ وقت آ گیا۔ اب میں آمادہ سفر ہوں، میں عازم سفر ہوں، میرا ارادہ امر بالمعروف کا ہے، میرا ارادہ نہی عن المنکر کا ہے۔ یہ حسین کی مناجات ہے اس سفر کے ابتدا میں، اور وہ حسین کی مناجات ہے سفر کے اختتام پر، وہ سفر کے جو کربلا معلی میں پورا ہوا۔ بس برادران عزیز ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ کیفیت آ چکی ہے کہ جب حسین ابن علی اپنے گھر والوں سے رخصت ہوتے ہیں، اور رخصت ہونے کے بعد جب میدان میں گئے تو علامہ رشید ترابی کے الفاظ ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حسین نے کہا کہ اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو۔ پھر کہنے لگے اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان علی اکبر مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی عباس مارا گیا۔ یہاں تک کہ جب امام مظلوم پہنچے ہیں فرات کے کنارے تو عباس کا لاشا نظر آیا، حسین مظلوم نے اپنے پیروں کو رکابوں میں ڈال کر بلند کیا اور لاشا عباس کو مخاطب کر کے کہا کہ عباس تم نے اپنے بھائی کی جنگ دیکھی؟ بھیا جب تم میدان میں لڑ رہے تھے تو میں مرحبا کہہ رہا تھا، تم اپنے بھائی کو مرحبا نہیں کہو گے؟ عباس کے لاشے سے تو کوئی آواز نہیں آئی، مگر خیموں کے پاس سے زینب کی آواز آئی، مرحبا یمنا رسول اللہ، اے فرزند رسول اگر کوئی مرحبا کہنے والا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ آپ کی دکھیاری بہن علی و زہرا کی بیٹی تو موجود ہے، میں مرحبا کہوں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جناب فضہ نے ایک تبصرہ کیا کہ شہزادی آپ مجھ سے پوچھا کرتی تھی نا کہ آپ کا بابا خیبر میں کیسا لڑا، احد میں کیسا لڑا، یہ اس وقت آپ حسین کی جنگ دیکھ رہی نا، یہ حسین نہیں لڑ رہے کربلا میں، یہ علی لڑ رہے ہیں خیبر کے اندر، یہ بدر اور احد کے اندر علی کی ذوالفقار چل رہی ہے۔ مگر عزیزوں وہ وقت آیا کہ جب فضا میں آواز گونجی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، پلٹ آ میرے حسین اپنے بارگاہ میں، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں۔ وہ حسین مظلوم جو پہلے ہی زخمی تھے اور زخمی ہوتے چلے، حسین کا سر بھی زخمی ہے، سینہ بھی زخمی ہے، پورا وجود زخمی ہے، یہاں تک کہ حسین ذوالجناح کے اوپر ڈگمگا رہے تھے۔ وہ وقت آیا کہ جب امام حسین ذوالجناح سے زمین کربلا پر گرے، اور جب گرے ہیں تو پھر زمانے کے امام کی فریاد ہے
زمانے کے امام کی فریاد ہے کہ میرا سلام ہو اس پر کہ جو جب گھوڑے کی زین سے زمین پر آ رہا تھا، نہ زین پر تھا نہ زمین پر، پورا جسم حسین تیروں پر معلق ہو چکا تھا۔ بعض علماء کی صراحت ہے کہ امام مظلوم نے اپنے ہاتھوں سے جب زور لگایا ہے تب سینے میں موجود تیر پشت سے باہر نکلے اور پھر حسین زمین کربلا پر آئے۔ عزیزوں، اس کے بعد آپ سنیں گے جب امام مظلوم اب تو زمین کربلا پر ہے، عمر سعد کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے جاؤ اور جا کر حسین کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ ایک شخص آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، ابھی شمر نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا اور وہ امام حسین کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، ارادہ یہ ہے کہ وہ امام کا سر کاٹے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیے، کیا حسین کے دل میں جینے کی کوئی تمنا ہے؟ اکبر کے لاشے پر حسین یہ کہہ چکے ہیں وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْأَفَا، اے بیٹا اکبر تیرے بعد جینے میں کوئی لطف باقی نہیں ہے۔ حسین کو اب اس زندگی کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر وہ حسین ابن علی جو کہہ کر چلے تھے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، وہ حسین اس موقع پر بھی جب اس کو دیکھتے ہیں بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی اور کہنے لگے چلا جا، تو میرا قاتل نہیں ہے۔ عجیب جملہ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کتنا اس بات کو احساس کیا۔ امام حسین چلا جا، تو میرا قاتل نہیں ہے، یعنی میں جانتا ہوں کہ میرا قاتل کون ہے۔ کیوں اپنے آپ کو مجرم بنا رہا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے؟ یقین کریں گے کہ اس کے ہاتھ میں جو خنجر تھا وہ گر گیا، وہ کانپنے لگا۔ وہ کہتا ہے فرزند رسول، اس وقت بھی آپ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میں جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جاؤں؟ آپ میرے بارے میں چاہ رہے ہیں کہ میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں؟ اس کے بعد وہ آگے بڑھائے، عمر سعد کی طرف گیا۔ عمر سعد پوچھتا ہے کیا ہوا، حسین کا سر کاٹا؟ اس نے کہا کہ نہیں، حسین کا نہیں، میں تیرا سر کاٹنے کے لیے آیا ہوں، میں تیرا سر کاٹنے کے لیے آیا ہوں۔ عمر سعد نے کہا کیا مطلب؟ کہا میں اب حسینی بن چکا ہوں، میں تیرا سر کاٹنے کے لیے آیا ہوں۔ یزیدی فوج نے حملہ کیا اور اس کو گرایا۔ جب وہ گرا ہے اس موقع پر ایک طرف حسین کا لاش اور دوسری طرف وہ شخص وہ گرا ہوا ہے۔ امام مظلوم نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ جب اس کو ذبح کیا جا رہا تھا تو وہ کہنے لگا فرزند رسول اتنی گواہی تو دیں گے نا قیامت کے میدان میں کہ میں آپ کی محبت میں قتل کیا جا رہا ہوں۔ آپ یقین کریں کہ برادران عزیز اس موقع پر حسین نے کہا کہ ہاں مطمئن ہو جا، میں قیامت میں گواہی دوں گا کہ تو میری محبت کے جرم میں قتل کیا جا رہا ہے۔ اور یوں کربلا کے شہداء میں اس کا نام بھی شامل ہو گیا۔ مگر اب آیا شمر اور وہ امام حسین کے سینے پر سوار ہو گیا۔ حسین اس سے بھی کہتے ہیں اے شمر مجھے پہچانتا ہے کہ میں کون؟ کہا کہ ہاں میں پہچانتا ہوں، علی اور زہرا کے بیٹے ہو، محمد مصطفیٰ کے نواسے ہو، خدیجہ طاہرہ کے نواسے ہو، میں پہچانتا ہوں تم کو۔ حسین کہتے ہیں اے شمر مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ شمر کہتا ہے یزید کے دربار سے ملنے والے انعام کے لالچ میں۔ حسین کہتے ہیں اے شمر مجھے یہ بتا کہ میرے جد کی شفاعت زیادہ پیاری ہے یا یزید کا انعام زیادہ عزیز ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں کہ اے فرزند رسول آپ کس کو شفاعت کی امید دلا رہے ہیں؟ مگر وہ حسین کریم ہیں، وہ آخر تک کوشش کر رہے ہیں۔ اے شمر بتا کس کو زیادہ عزیز رکھتا ہے، میرے جد کی شفاعت یا یزید کے دربار سے ملنے والا انعام؟ شمر کا بے حیائی اور بے شرمی کا جملہ ہے۔ وہ کہنے لگا یزید کے دربار سے ملنے والا 1 درہم اور دینار تیرے جد کی شفاعت سے زیادہ پیارا اور عزیز ہے۔ اب حسین کچھ نہیں کہتے، اپنا سر سجدے میں رکھا اور اپنے پروردگار سے آخری مناجات کی، یا غیاث من لا غیاث لہ، یا غیاث المستغیثین، صبراً علی بلائک لا معبود سواک، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، اے استغاثہ کرنے والوں کے استغاثے پر لبیک کہنے والے، اے وہ کہ جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، الہی قد وفیت بعہدی فاوف بعہدک، اے پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، فاوف بعہد، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ حسین نے سجدے میں سر رکھ دیا، پھر حسین نے نہیں اٹھایا۔ وہ شمر کا خنجر چلا ہے اور نوک نیزہ پر حسین کا سر بلند ہوا، اور سید سجاد کی فریاد کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے مظلوم بابا آپ پر میرا سلام، میرا سلام آخر قبول کیجیے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔